اگر عورت مرد کی رضامندی کے بغیر عدالت سے جا کر خود خلا لیتی ہے تو مرد کی رضامندی کے بغیر یہ خلا نہیں ہوگا، مرد و عورت کا نکاح باقی رہے گا، ان کے درمیان طلاق نہیں ہوگی۔ خلا کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ عورت کس صورت میں اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے۔ بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مرد مثال کے طور پر اگر خود طلاق نہیں دیتا، ایک یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو خود طلاق دے دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ مرد طلاق نہیں دیتا، عورت جدائی چاہتی ہے، عورت اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو عورت مرد سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم مجھے خلا دے دو۔ اب اس کے بدلے میں عورت اس کو بول سکتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں تمہیں حق مہر واپس کر دوں گی، میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتی ہوں، اتنا گولڈ دے دیتی ہوں، یہ چیز دیتی ہوں، پلاٹ دے دیتی ہوں، فلاں چیز دے دیتی ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے طلاق دے دو۔ مرد اگر آگے سے رضامند ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس کو خلا بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے عام لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک مرد کے پاس حق ہوتا ہے طلاق دینے کا، دوسرا حق عورت کے پاس ہوتا ہے، وہ عدالت سے جا کے لے سکتی ہے، تو اس کو خلا بولتے ہیں۔ اس کو خلا نہیں بولتا، اس کی میں ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ خلا اس کو بولتے ہیں کہ اس میں بھی طلاق مرد ہی دے گا، مرد کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ عورت اس سے مطالبہ کرے گی، کوئی پیشکش کر دے گی، یہ تمہیں دیتی ہوں اس کے بدلے مجھے طلاق دے دے، مرد راضی ہو جائے ٹھیک ہے میں نے طلاق دی، تو اس کو خلا بولتے ہیں۔ اب یہ اس میں مرد کی رضامندی ہونا ضروری ہے، بغیر مرد کی رضامندی کے عورت خود سے جا کے جج سے عدالت سے خلا لے تو وہ خلا نہیں ہوگا شرعی طور پر۔ جیسے کئی ممالک میں ایسا موجود ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ایسا موجود ہے کہ عورت اگر عدالت جاتی ہے تو جج خلا کی ڈگری اسے جاری کر دیتا ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے تمہارا خلا ہو گیا، تمہارا اور تمہارے شوہر کا جو نکاح تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس طرح عورت کا عدالت سے جا کر خلا لینا مرد کی رضامندی کے بغیر یہ شرعی طور پر خلا نہیں ہوگا، دونوں کا نکاح باقی رہے گا، دونوں میاں بیوی ہی رہیں گے، عورت کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اسی پہلے شوہر کی بیوی رہے گی جب تک وہ طلاق نہیں دے دیتا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب اس میں صورت یہ ہے کہ اگر مرد ایسا ہو جیسے ظالم ہو، مارتا ہو، نہ نفقہ نہ دیتا ہو، حقوق نہ ادا کرتا ہو اور بیچاری وہاں پر پس رہی ہو، مرد اس پہ ظلم کرتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ ایک الگ صورت ہے کہ اس میں پھر جج کے پاس اختیار ہوتا ہے نکاح ختم کرنے کا۔ لیکن عورت بولے کہ میں بس رہنا نہیں چاہتی، وہ بولے وجہ کیا ہے بھائی؟ بس میں رہنا نہیں چاہتی، وجہ کیا ہے؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن اگر مرد کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، وہ حقوق بھی ادا کرتا ہو، نہ نفقہ بھی دیتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، مارتا نہ ہو، ایسی صورت میں عورت کے پاس کوئی حق موجود نہیں ہے کہ وہ عدالت سے جا کر خلا لے لے اور جج خود ہی اپنی طرف سے اس کو خلا کی ڈگری جاری کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی واقعی عورت ایسی ہو کہ مرد اس پہ ظلم کرتا ہو، مارتا پیٹتا ہو، اس طرح کے معاملات کرتا ہو، نہ نفقہ نہ دیتا ہو، اس کے لیے الگ صورت ہے کہ واقعی شوہر ایسا ہو، ایسا کرتا ہو، ظلم و ستم اس پر کرتا ہو، تو عورت عدالت جا سکتی ہے۔ پھر جج کے پاس اختیار ہوگا، وہ پہلے پوری تحقیقات کرے گا کیا واقعی مرد ایسا ہے، کیا واقعی ایسا کرتا ہے، پھر اس کو وہ نوٹس جاری کرے گا، اس کو بلوائے گا، یا تو اس کو بولے گا کہ یہ کام کرنا بند کر دو، یعنی ظلم و ستم کرنا اس پر بند کر دو، اور واقعی پورا ایکشن لے گا اس پہ، مرد پر مکمل تحقیق کرے گا، واقعی ایسا کرتا ہو، یا تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ اپنے اس کام سے باز نہیں آتا یا جو غلطی اور کمی اور خامی اس کے اندر موجود ہے وہ دور نہیں کرتا، یا پھر بار بار بلانے کے باوجود بھی وہ نہیں آتا اور واقعی وہ ایسا کرتا ہو، یعنی عورت کو صحیح سے رکھتا بھی نہیں ہے، ظلم و ستم کرتا ہے اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، تو اب عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، ایسی صورت میں پھر جج کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ دونوں کا نکاح ختم کروا سکتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی صورت نہ ہو، مرد اس کو رکھنا چاہتا ہو، مرد بولے میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، نہ نفقہ بھی دیتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، باقی معاملات میں بھی ٹھیک ہو، اور عورت بولے بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو مرد اگر اس کو خلا نہیں دے گا، اگر اس کو طلاق نہیں دے گا، تو جج کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ خود سے ان کو خلا دے دے، خود سے دونوں کا نکاح ختم کر دے۔ ایسی صورت میں جج نکاح ختم نہیں کر سکتا۔ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کے پاس ہی موجود ہے، شریعت نے یہ اختیار، اسلام نے یہ اختیار صرف مرد کو ہی دیا ہے۔ جج کے پاس یا قاضی کے پاس خلا دینے کا یا دونوں کا نکاح ختم کرنے کا اختیار اس وقت جاتا ہے کہ جب مرد واقعی اسلام کی حدود کو پامال کرے، جب واقعی اس کے حقوق ادا نہ کرے، ظلم کرے، مارے پیٹے، نہ نفقہ نہ دے، ایسے مظالم کرے گا، تو اس کا اختیار پھر جج کے پاس چلا جاتا ہے، پھر جج ختم کر سکتا ہے۔
لیکن جب تک یہ معاملات نہ ہوں اس کا اختیار شریعت نے صرف شوہر کو دیا ہے۔ نکاح شوہر کے ساتھ ہوا تھا تو یہ اختیار بھی صرف شوہر کے پاس موجود ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے۔ باقی وہ صورت میں نے بتا دی کہ واقعی ظلم و ستم کرتا ہو تو پھر جج یا قاضی کے پاس اختیار موجود ہوگا کہ عورت کو اس ظلم و ستم سے بچایا جائے، عورت کو اس کے مظالم سے بچایا جائے۔ پھر جج کے پاس اختیار ہوگا، وہ طلاق نہ بھی دے تو پھر جج ان کا نکاح ختم کر سکتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ اگر دونوں کے درمیان بالفرض خلا ہو جاتا ہے، مرد نے اپنی رضامندی سے خلا دیا ہے، اس کو خود اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، اس کے مطالبے پر دی ہے، یا اس طرح عدالت میں حاضر ہو کر طلاق اس کو دی ہے، پیپر سائن کیے ہیں، تو خلا ہو جائے گا۔ یعنی یہ صورت کہ مرد اگرچہ رضامند نہیں تھا، مرد دل سے راضی نہیں تھا، لیکن جج نے بلا لیا، زبردستی بلا لیا، بلوا کے وہاں پر یا کسی جگہ پر بٹھا کے جمع کر کے خاندان والوں نے یا پولیس والوں نے یا پھر عدالت نے یا حکومت نے، جس نے بھی جو بھی کوئی ادارہ تھا، بلوا کے مرد وہاں پر موجود تھا، انہوں نے طلاق کے پیپر اس کے سامنے رکھے، اس نے سائن کر دیے، رضامندی ظاہر کر دی، اپنے منہ سے بول دیا، طلاق لفظ بول دیا یا پھر خلا کے پیپر سائن کر دیے، تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بالکل مرد کا اس میں کوئی وہ عمل دخل نہ ہو، وہ طلاق نہ دے، خلا پر راضی نہ ہو، وہ بات کر رہا ہوں کہ پھر خلا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مرد سے زبردستی بھی سائن کروا لیے جاتے ہیں یا وہ سائن کر دیتا ہے تو یہ کام تو غلط ہوگا، لیکن دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ پیپر سائن کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر درمیان میں مرد و عورت کے درمیان خلا واقع ہو جاتا ہے، جیسے مرد نے خود اس کو طلاق دی تھی یا پھر عدالت کے ذریعے سے عورت نے خلا لیا تھا اور مرد نے اس کو خلا دے دیا تھا، یا خود گھر ہی گھر میں اپنی رضامندی سے اس نے خلا دے دیا تھا، تو اس کی وجہ سے ایک طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، یعنی دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن طلاق ایک ہوتی ہے۔ دوبارہ اگر بعد میں وہ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں نکاح کر کے، یعنی رجوع جو ہوگا وہ نکاح کے ساتھ ہی ہوگا، نکاح دوبارہ کر کے دونوں پھر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عورت نے مرد کی رضامندی کے بغیر، اور مرد اس پہ ظلم و ستم بھی نہیں کرتا تھا، مار پیٹ بھی نہیں کرتا تھا، بس کسی اور کو پسند کرنے کی وجہ سے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، یا پھر ایویں کسی مسئلے کی وجہ سے، تھوڑے بہت مسئلے کی وجہ سے عدالت سے جا کر خلا لے لیا، تو ایسی صورت میں جج نے اگر خود خلا دیا، مرد رضامند نہیں تھا، مرد کو نہیں بلوایا گیا، مرد کو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، جج نے خود سے خلا دے دیا، تو وہ خلا نہیں ہوگا، وہی دونوں پہلے والے میاں بیوی باقی رہیں گے۔ عورت اگر آگے نکاح کر لیتی ہے اس بیس پر کہ جج نے خلا دیا تھا، مرد کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ خلا نہیں ہوا، عورت اسی کے نکاح میں موجود تھی، آگے کسی سے شادی کرے گی تو ظاہری طور پر یا کاغذات کی زد میں یا جس طرح بھی جو معاملات ہیں دیکھنے میں تو وہ کہیں گے جی خلا ہو گیا تھا، آگے نکاح ہو گیا، لیکن شرعی طور پر اس کا دوسرے مرد کے ساتھ نکاح قائم نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ دینی مسائل پر انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی، اس چینل سے جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔